اور رسول پر وہ یقین ہے کہ اگر اس زمانے کے تمام ایمانوں کو ترازو کے ایک پلہ میں رکھا جائے، ایک پلو میں رکھا جائے، اور میرا ایمان دوسرے پلے میں، تو بفضل تعالی یہی پلہ بھاری ہوگا۔ پس بجائے اس کے کہ اس غلام صادق کی تکذیب کر کے اپنے ایمانوں کو کمزور کیا جائے، اپنے ایمانوں کو جلا بخشنے کے لیے، اپنے مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے اس زمانے کے امام پر ایمان لائیں، جس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس غلام صادق اور کامل ایمان جو ہے اس پر ایمان لائیں، جس کی پیشگوئی آج سے 1400 سال پہلے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ کیا ان حالات میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے؟ کیا ان حالات میں کوئی بہتری پیدا ہو گئی ہے جن حالات کے بارے میں فکر کا اظہار ہر درد رکھنے والا مسلمان 100 سال پہلے کر رہا تھا، اور اس پیشگوئی کے انتظار میں تھا کہ کب وہ شخص مبعوث ہو اور ہماری اصلاح کرے اور مسلمانوں کو کوئی رہنمائی میں نظر آئے؟ اگر غور کریں تو حالات بد سے بدتر ہوئے ہیں اور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کی حالت باوجود ظاہراً حکومتیں قائم ہو جانے اور آزادی کے نعروں کے مزید خراب ہی ہو رہی ہیں۔ روحانی طور پر مردے ہوتے چلے جا رہے ہیں، مرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ کہیں کوئی کمی ہے، اور کمی یہی ہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا تھا، اس کے خلاف آہستہ آہستہ پہلے تو اکا دکا مولوی مخالفت کرتے تھے، پھر کچھ گروہ بنے مخالفت کے، اب اسلامی حکومتیں بھی اکٹھی ہو کر منصوبے بنا رہی ہیں، لیکن جو چراغ اللہ تعالیٰ نے روشن کیا وہ کسی مخالف کی پھونکوں سے بجھایا نہیں جا سکتا۔ بس بجائے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف چل کر اپنی دنیا و عاقبت خراب کرنے کے اللہ کی رضا کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ جو انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، اس سے مدد مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ، جس امت کے بارے میں تو نے فرمایا تھا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یعنی تم سب امتوں سے بہتر ہو جو لوگوں کی اصلاح کے لیے پیدا کیے گئے، لیکن ظاہری حالات تو ایسے نظر نہیں آتے۔ دوسروں کی اصلاح کیا کرنی تھی؟ ہمارے تو اپنے حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ بس جب درد دل سے یہ دعائیں کی جائیں گی تو اللہ تعالیٰ جو انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے ان کو سنے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن امت کی اکثریت جو ہے وہ تو غلط اور مفاد پرست علماء اور حکام کے پیچھے چل پڑی ہے، اور اپنے دل کے جو ان کا اخلاص ہے اس کو ضائع کر رہی ہے ان کے پیچھے چل کر۔ یہ دعا بھی اگر آج امت کی ہمدردی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونے والوں کی ہمدردی میں
اگر کوئی کرنے والا ہے تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کی جماعت کے افراد ہیں. آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ اے اللہ ان کے دلوں کو پاک کر، ان دلوں پر تیرا ہی قبضہ ہے. آخر یہ لوگ ہمارے محبوب آقا اور مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونے والے ہیں. ان لوگوں کو عقل دے، کیونکہ بجوز تیرے ان کے سینوں کو کھولنے والا اور ان کے دماغوں کو روشن کرنے والا اور کوئی نہیں. اب سوائے تیرے ان کو کوئی نہیں بتا سکتا کہ زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے. اے اللہ تو ان کو بتا کہ صرف منسوب ہونے سے زندگی نہیں ملتی، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی طرف بلا رہے ہیں، جن باتوں کے کرنے کا حکم دے رہے ہیں، ان کی طرف جانے اور ان پر عمل کرنے سے زندگی ملتی ہے. بس اے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر سے زنگ اتار دے، ان کو زمانے کے امام کی مخالفت کرنے کے بجائے اسے پہچاننے کی توفیق عطا فرما. بس یہ دعا کرنا بھی آج ایک احمدی کی ذمہ داری ہے، بلکہ فرائض میں داخل ہے، ورنہ ہم اپنے فرائض کی بجاوری کرنے والے نہیں کہلا سکتے. ان نام نہاد علماء نے احمدیت کے بارے میں غلط باتیں پھیلا کر عجیب خوفناک ماحول پیدا کر دیا ہوا ہے. کئی سعید فطرت ہیں جو احمدیت کو سچ سمجھ کر قبول کرنا چاہتے ہیں، لیکن اپنے معاشرے کے خوف سے خاموش ہو جاتے ہیں. کئی مرد اور خواتین جرأت کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، احمدیت قبول کرتے ہیں، تو پھر عزیزوں اور رشتہ داروں کی طرف سے، ماحول کی طرف سے طرح طرح کے ظلم سہنے پڑتے ہیں. گزشتہ دنوں ایک رپورٹ تھی کہ ایک لڑکے نے احمدیت قبول کی تو اس کے گھر والوں نے اسے باندھ کر خوب مارا اور کئی دن گھر میں باندھے رکھا. ابھی چند دن ہوئے سوئٹزرلینڈ سے ایک اطلاع آئی تھی کہ ہمارے ایک نوجوان، ہمارے ایک احمدی نے یہ اطلاع دی تھی خط لکھ کے کہ ایک پاکستانی وہاں ہیں سوئٹزرلینڈ میں احمدیت کا مطالعہ کر کے اور احمدیت کو سچ سمجھ کر بیعت کرنا چاہتے تھے. انہوں نے پاکستان میں اپنے عزیزوں سے اس بات کا اظہار کیا، تو ایسی ایسی کہانیاں ان کو احمدیت کے بارے میں سننے کو ملی کہ حیرت ہوتی ہے. اس کا احمدیت سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں. یہ صرف ان نام نہاد علماء کی احمدیت کے بارے میں غلط رنگ میں پھیلائی ہوئی باتوں کا اثر ہے، جس کے پھیلانے کی انہیں وہاں کھلی چھٹی ہے. جو چاہے وہ کہیں احمدیت کے بارے میں، اور احمدیوں پر پابندی ہے کہ تمہاری اصل تعلیم کیا اس پہ اظہار نہیں کر سکتے. بلکہ اس شخص کے اس نے لکھا ہے کہ ایک قریبی عزیز نے اسے یہاں تک کہہ دیا فون پر کہ پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ اگر تم سنجیدہ ہو واقعی، کیونکہ تمہارے احمدیت قبول کرنے کے بعد میں وہ پہلا شخص ہوں گا جو تمہیں قتل کرے گا. تو یہ حالات ہیں. یہ سوچ ہے ان لوگوں کی. کیا یہ اللہ اور اس کے رسول صلی